السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو ایک زاہدہ عالمہ خاتون جنت ہیں۔ جویریہ نام اور بنی خزاعہ کے خاندان مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا نسب یہ ہے: جویریہ بنت حارث بن ابی زرار بن حبیب عائز بن مالک بن خزیمہ بن مستلق۔ حارث بن ابی زرار جویریہ کے والد اور خاندان بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ کا پہلا نکاح مصافح بن صفوان مستلق سے ہوا تھا۔ حضرت جویریہ کا قبیلہ اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ غزوہ مریسی 5 ہجری میں ہوا۔ حضرت جویریہ کے والد قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے قریش کے اشارے پر اپنے قبیلے کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ہجری میں مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریسی میں قیام فرمایا۔ یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، جو بعض احادیث کی کتابوں میں بھی ہے، تمام اسیران جنگ لونڈی غلام بنا کر تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ چونکہ نازک مزاج، خوب روح اور سردار قبیلہ کی بیٹی تھیں، لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ ہوا۔ درخواست کی کہ مکاتبت کر لو، یعنی مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو۔ ثابت نے 19 اوقیہ سونے پر منظور کر لیا۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، مصیبت زدہ ہوں، آزاد ہونا چاہتی ہوں، از راہ کرم میری مدد فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں تمہارا زر مکاتب ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں؟ جویریہ نے کہا، بہتر ہے۔ چنانچہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روپیہ ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ جب اس کا علم مسلمانوں کو ہوا تو انہوں نے بنو مستلق کے سارے قیدی رہا کر دیے، کیونکہ اب قرابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس مانے تھا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ اس تقریب میں بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی دولت سے بہرہ ہوئے۔ حضرت عائشہ حضرت جویریہ کو اس خصوصیت پر مستحق تحسین قرار دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ سے زیادہ اپنی قوم کے لیے وجہ برکت نہیں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے کچھ دن بعد حارث بن ابی زرار بغیر اس علم کے کہ ان کی بیٹی حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گئی، اموال و اسباب اونٹوں پر لاد کر حضرت جویریہ کی رہائی کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام عتیق پر اپنے اونٹ چڑھنے کے لیے چھوڑ دیے۔ ان میں سے 2 اونٹ ان کو بہت پسند تھے۔ اس نے ان کو کھائی میں چھپا دیا۔ مدینہ پہنچ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، اس کا فدیہ مجھ سے لے لیں اور اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ پھر جو مال اونٹ وغیرہ لائے تھے پیش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جن کو تم عتیق کی گاٹیوں میں چھپا کر آئے ہو؟
حارث پر اس اطلاع کا بڑا اثر ہوا اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ جس بیٹی کو چھڑانے کے لیے اس نے اتنی زحمت اٹھائی ہے وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق بنی ہوئی ہے۔ بڑی مسرت کے ساتھ اپنی بیٹی سے مل کر ہنسی خوشی اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پہلے حضرت جویریہ کا نام برہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر جویریہ رکھ دیا، کیونکہ پہلے نام میں ایک طرح کی بدشگونی پائی جاتی تھی اور خود ستائی کا پہلو بھی نکلتا تھا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ کو یہ کہلانا ناپسند تھا کہ برہ کے پاس سے چلے جاؤ۔ ابن سعد نے جویریہ کا مہر بتلایا ہے کہ بنو مستلق کے تمام قیدیوں کی آزادی ان کا مہر قرار پائی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی جوان تھیں، صورت اچھی تھی۔ حضرت عائشہ نے ان کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے، جویریہ میں حلاوت و ملاحت دونوں وصف تھے، جو ان کو دیکھتا اپنے دل میں جگہ دیتا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ اسد الغابہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جویریہ کے پاس آئے، وہ مسجد میں تھیں، دوپہر کے وقت، پھر تشریف لائے اور ان سے فرمایا تم ہمیشہ اسی حال میں رہتی ہو؟ کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو ایسے کلمے نہ سکھا دوں ان کا کچھ کہہ دینا تمہاری نفل عبادت سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات تعلیم فرمائے، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس تشریف لائے۔ اس دن وہ روزہ سے تھیں۔ حضرت جویریہ سے دریافت فرمایا کہ کل روزہ سے تھیں؟ بولیں نہیں۔ فرمایا تو کل رکھو گی؟ جواب ملا نہیں۔ ارشاد ہوا تو پھر تم کو افطار کر لینا چاہیے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب دیا میری کنیز نے کچھ صدقہ دیا تھا وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ فرمایا لے آؤ، کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا اس کو پہنچ چکا۔ چنانچہ چند احادیث بھی حضرت جویریہ سے روایت ہیں۔ حضرت جویریہ نے 65 سال عمر پائی اور 50 ہجری میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔